اس کو یہ پتہ چلا کہ وقت کے بہت بڑے امام جو مشہور ہیں وہ بغداد شریف میں آئے ہیں۔ اصحاب الحدیث سے مراد ہے علم حدیث کے جو ماہرین تھے، اسپیشلسٹ، یہ لوگ، چونکہ یعنی اس سے مراد یہ موجودہ زمانے میں جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں وہ نہیں، چونکہ یہ تو ان پڑھ ہونے کے باوجود بھی ایک دوسرے کو اہل حدیث کہہ دیتے ہیں۔ تو پرانے عرف میں اہل حدیث یا اصحاب الحدیث ان کو کہا جاتا تھا کہ جو کہ حدیث کے شعبہ کے، حدیث کے علم کے ماہر ہوں، بہت سال پڑھا ہو، بہت سال پڑھایا ہو۔ تو یعنی موجودہ زمانے میں جو عوامی جاہل لوگوں پر محض ایک غلط عقیدے کی بنیاد پر اہل حدیث کا لفظ بولا جاتا ہے، تو یہ ایک غلطی ہے کہ اصل میں جس طرح کہ اہل تفسیر ایک بہت بڑے ماہر کو کہا جاتا ہے جو تفسیر کے علم میں مہارت حاصل کر چکا ہو، تو ایسے ہی حدیث کے علم میں جو ماہر ہو اس کو علمی منصب ہے، یہ اہل حدیث کہا جاتا ہے۔ تو اصحاب الحدیث جو ہیں انہیں پتہ چلا تو فاجتمعوا، انہوں نے آپس میں اجلاس کیا، یعنی یہ چونکہ نو وارد تھے بغداد شریف میں، تو بغداد شریف پہلے بھی یعنی اسلامی دنیا کے حجاز مقدس کے بعد جو اہم مرکز ہیں علم و حکمت کے، ان میں بغداد شریف ہے۔ تو پہلے بھی وہاں بہت زیادہ مشائخ، شیوخ الحدیث، مدرسین موجود تھے۔ تو انہوں نے آپس میں ایک اجلاس کیا کہ ہم تو ان کو جانتے نہیں، تو یہ نئے نئے آ رہے ہیں، تو ان کا علمی مرتبہ جو ہے وہ چیک کرنا چاہیے، پھر ان کو ماننا چاہیے۔ تو اس اجلاس میں انہوں نے 100 حدیثیں منتخب کیں کہ ان 100 حدیثوں کے بارے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھنا ہے۔ فَقَالَبُوا مُتُونَهَا وَأَسَانِيدَهَا، تو 100 احادیث جو تھیں ان کے اندر تبدیلی کی، ان تبدیلی کی سند اور متن کے لحاظ سے، کہ ایک حدیث کی سند دوسرے کے ساتھ لگا دی، دوسری کی سند پہلے متن کے ساتھ لگا دی، اس طرح 100 کی 100 احادیث جو ہیں ان کی سندیں بدل دیں۔ تو وہاں اس اجلاس میں جو موجود تھے محدثین، 10 حدیثیں ان کے ذمہ لگا دیں کہ 10 تم نے پوچھنی ہے، 10 تم نے پوچھنی ہے۔ اس طرح 100 احادیث جو ہیں وہ امام بخاری سے سوال کرنا ہے۔ تو پھر مجمع عام جب لگا اور یہ تھا کہ بغداد شریف کے علماء جو ہیں وہ امام بخاری سے ان کی ملاقات ہے اور وہ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، تو اجتماع عام کے اندر یہ ان میں سے ایک بندہ اٹھا، یعنی ایک محدث 10 میں سے جن کے پاس 10 حدیثیں تھیں، ایک اٹھا اور اس نے کہا کہ امام بخاری سے میں آپ سے کچھ احادیث کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ تو اس نے اپنی 10 حدیثیں پیش کیں۔ سب سے پہلے ایک حدیث پیش کی تو امام بخاری نے کہا لا اعرفہ، اس نے دوسری پیش کی، آپ نے فرمایا لا اعرفہ، تیسری پیش کی، آپ نے فرمایا لا اعرفہ، یہاں تک کہ اس محدث نے 10 کی 10 حدیثیں پیش کر دیں۔ تو امام بخاری کا یہی جواب تھا لا اعرفہ۔ جب ان کی ختم ہو گئیں تو دوسرے محدث کھڑے ہوئے، انہوں نے بھی اپنی حدیثیں پیش کیں، پہلی، دوسری، تیسری، 10 کی 10 پیش کیں، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا جواب یہی تھا لا اعرفہ۔ لوگ جو ہیں جو یعنی اس
استقبالیہ تقریب میں دور دراز سے آئے ہوئے تھے امام بخاری کا دیدار کرنے کے لیے، تو سارے عوام بھی فقہا بھی ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے بڑے تعجب کے ساتھ کہ یہ اچھے امام ہے کہ ان کو لا اعرفہ کے سوا کچھ آتے ہی نہیں ہے، کہ جو بھی پوچھتا ہے جو حدیث یہ کہتے ہیں لا اعرفہ، اور کوئی ان کے پاس جواب ہی نہیں۔ اچھا جی، اس میں یہ ہے کہ جو بعض لوگ تھے رمز شناس، وہ یہ سمجھتے تھے کہ کوئی خاص بات ہے جس وجہ سے امام بخاری یہ جواب دے رہے ہیں، یعنی یہ جواب عدم علم کی بنیاد پہ نہیں ہے، لیکن عوام یہ سمجھتے تھے کہ امام بخاری کو آتا جاتا کچھ نہیں، اس لیے جو ہے وہ معاذ اللہ لا اعرفہ سے جواب دے رہے ہیں۔ اس طرح کر کے وہ جو 10 محدث تھے انہوں نے 10 کر کے 100 حدیثیں پوچھ لیں امام بخاری سے، جن کی سندیں انہوں نے بدلی ہوئی تھیں، اور امام بخاری لا اعرفہ کہہ رہے تھے۔ جب امام بخاری نے دیکھ لیا کہ یہ سب جو سوالات انہوں نے کرنے تھے تو انہوں نے کر لیے ہیں، فلما علم انہم قد فارغوا، کہ یہ سوال کر کے فارغ ہو گئے ہیں، تو التفت الی الاول منہم، ان میں سے جو پہلے محدث تھے، یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ذہانت یہ تھی کہ آپ نے یہ ترتیب بھی ذہن میں رکھی کہ پہلے کس نے 10 حدیثیں پوچھیں، اور ان 10 میں سے پہلی کون سی تھی، دوسرے نمبر پہ کس نے پوچھیں، اور اس نے کون سی 10 پوچھیں۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ التفت الی الاول منہم، ان میں سے جو پہلے محدث تھے ان کی طرف متوجہ ہوئے، فرمایا اما حدیثک الاولانی قضا والثالث قضا الی العشرہ، آپ نے جو پہلی حدیث تم نے پڑھی اس کی سند یہ ہے، جو دوسری پڑھی اس کی یہ سند ہے، جو تیسری پڑھی اس کے ساتھ جو تم نے سند پڑھی وہ درست نہیں، اس کی سند یہ ہے۔ تو اس طرح کر کے امام بخاری نے مجمع عام میں پڑھی، ایک کی جب ختم ہو گئی تو پھر دوسرے نمبر پر فرمایا کہ تم نے سب سے پہلے یہ حدیث پڑھی تو اس کی تم نے یہ سند پڑھی، تو یہ اس کی سند نہیں ہے، اس کی سند یہ ہے، اور یہ سند ایک دوسری حدیث کی ہے۔ تو اس طرح کر کے مجمع عام میں ترتیب کے ساتھ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے بخاری نے اپنے حافظہ کی قوت سے ان اسناد کو صحیح کیا، یعنی ہر متن کی جو صحیح سند سی آپس میں وہ اٹیچ کی امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے۔ فرد کل متن الی اسنادہ، ہر متن کی جو سند تھی آپ نے اس طرف اس سند کو متن کو لوٹایا، یعنی جو انہوں نے بیٹھ کے تبدیلی کی تھی امتحان لینے کے لیے آپ نے وہ تبدیلی ختم کی اور اصل سند جو ہے وہ ہر متن کے ساتھ لگائی۔ فَأَقَرَّ لَهُ النَّاسُ بِالْحِفْظِ، تو یہ دیکھ کر پھر تمام لوگ قائل ہو گئے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے حافظہ کے، کہ آپ واقعی ہی بہت تیز قوت حافظہ رکھتے ہیں۔ یہ صفحہ نمبر 286 پر امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے لحاظ سے امام ذہبی نے یہ لکھا ہے۔ ایسے ہی اس میں 278 صفحے پر آپ کے حافظہ کی وہ بات ہے جو پہلے پڑھائی جا چکی ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی آپ سے محمد بن ابی حاتم نے پوچھا، یہ دوسری لائن سے شروع ہو رہا ہے، قلت لابی عبداللہ کیف کان بدء امرک، کہ تمہارا آغاز کیسے ہوا؟ تو
آپ نے فرمایا الہمت حفظ الحدیث وانا فی الکتاب، کہ مجھے حدیث یاد کرنے کا شوق اللہ کی طرف سے میرے دل میں ڈالا گیا، الہام مجھے کیا گیا حفظ حدیث کا۔ ابھی میری عمر کتاب کے اندر تھی، یعنی کاتب کی جمع ہے کتاب، تو یہ موجودہ جو سلیبس ہیں سکول وغیرہ کے یہ تو اس وقت نہیں تھے، لیکن اس وقت یہ تھا کہ نصاب تو ایک ہی تھا، لیکن پہلے چھوٹے بچوں کو کتابت سکھائی جاتی تھی، پرائمری کا ان کا یہ تھا نصاب۔ تو آنا فی الکتاب کا مطلب یہ ہے کہ میں ابھی سب سے پہلے جو مرحلہ تھا کتابت سیکھنے کا، اسی زمانے میں لکھنے کی جب میں تعلیم لے رہا تھا، لکھائی سیکھ رہا تھا، تو اسی زمانے میں مجھے شوق ہوا کہ میں حدیثیں یاد کروں۔ تو انہوں نے